ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج ان تمام ویورز اور ناظرین کو جہاں آج عید ہے، ان سب کو میری جانب سے عید کی دلی مبارکباد اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بے شمار عیدیں ایمان اور صحت کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے۔ پاکستان میں انشاءاللہ کل عید ہوگی، اس لیے پاکستان میرے وطن میری سرزمین کے تمام لوگوں کو بھی ان عید کی پیشگی مبارکباد اور ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں۔ ناظرین، کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پریس کانفرنس کے بعد عدالتوں کو ایک میسج دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر عدالتیں جو ہیں وہ چلی گئیں جولائی کے تیسرے ہفتے میں، تو اب معاملہ جو ہے وہ بظاہر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہوگی، لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اس میں فی الحال کسی بھی پیش رفت کا کوئی مثبت پیش رفت کا امکان نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وکلا اگر کوئی تحریک شروع کریں بڑے پیمانے پر، جس کی کہ اب توقع کی جا رہی ہے، وہ اگر کوئی بڑے پیمانے پہ اگر تحریک شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ججز کو یہ پتہ لگا کہ وکلا میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ میں عوام بھی اگر کھڑی ہوئی، دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے یا سپریم کورٹ میں چلنے والے معاملات کے حوالے سے اگر عوام از خود کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی، مطلب کوئی پریکٹیکلی طور پر اگر کوئی موو نہیں بنتی، تو پھر اس معاملات کو آپ داخل دفتر سمجھیں۔ یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی بھی رد عمل ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہا، لمحات آخری آ گئے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لمحات جو ہیں وہ آخری چل رہے ہیں، اور جو لوگ میرے ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جس وقت عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے، آخری جلسہ چکوال کا کیا اور اس کے بعد دوسرے جلسے ہوتے رہے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آپ کی مہم چل گئی ہے، یا تو اس کو یہاں سٹاپ کر کے ان کو اعتماد ملے، قطع نظر اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی تھی نہیں تھی، ہے کتنی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، کیونکہ آپ کا ایک سیاسی سفر ہے، آپ کا ایک مشن ہے، لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ پھر معاملات جو ہیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ ہم بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں، گو کہ اس بات کو ہماری لوگوں نے سیریس نہیں لیا، اور جو بہت سارے تجزیے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن ہم آپ کو بہرحال بتاتے رہے اور خبردار کرتے رہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ہمارا تجزیہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے فیصلوں کو دیکھ کر آپ سے اشارتاً اپنے الفاظ میں ان کو آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑا کھل کے بڑا واضح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قوم کے پاس یہ ٹائم ہے یا آخری لمحات ہیں، اگر آخری لمحات کے اندر قوم اگر فیصلہ کرتی ہے اور وکلا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں جو ہیں آپ کو مل جائیں، لیکن سر دست معاملات جو ہیں وہ ابھی تک درست نہیں ہیں۔ اچھا، آج ایک اور ملزم آیا ہے، اس نے کہا ہے، پتہ نہیں کوئی لمبے کر کے ہے، عجیب اس کے نام ہوتے ہیں، پہلے تو وہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر چلا تھا ایم کیو ایم کا تماشا، اس میں وہ آصف لمبا اور پتہ نہیں کون سا لمبا اور کانا چھوٹا گٹا، اب یہ مطلب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں ان کے نک نیم رکھ لی جاتے ہیں، تو ایک بہرحال وہ ایک انہوں نے پکڑ کے لے آئے ہیں، اس کے بارے میں نے کچھ اپنے طور پہ معلومات کی بڑے قریبی لوگوں سے ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں پولیس کے یا دوسرے، یہ کہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ سر چھوڑیں، فیبریکیٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو بس آپ سمجھ لیں میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے،
اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران کو ساری دنیا کے سامنے اور وکلا برادری کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ دور کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پر، جیسا کہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران نے خود اپنے آپ پر حملہ کرایا تھا امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح وہ اپنے ساتھیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر حالات خراب ہوں۔ کچھ اصل مقصد ان کا یہ تھا، اور غالباً میرے سمجھتا ہوں کہ لطیف کوسا صاحب یا اعتزاز احسن اتنے شاید تو بیوقوف تو نہیں ہوں گے، ان کے پاس بہت زیادہ اطلاعات ہیں، اور وہ ان کے جو معاملات ہیں، وہ جنہوں نے یہ بنایا ہے، اسٹوری جس نے لکھی ہے، اسکرپٹ جس نے لکھا ہے، اس اسکرپٹ لکھنے والے سے لمبے ہاتھ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ایک اچھی شعور کے مالک ہیں یہ دونوں وکلا۔ تو بہت کمزور اسکرپٹ تھا اور یہ پٹ جائے گا بہت بری طریقے سے۔ اچھا، دوسری جانب یہ جو میں نے آپ کو پریس کانفرنس بتائی تھی جس کے کہ عدلیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 26 جولائی کو چلا گیا ہے، اس کے آفٹر شاکس ابھی بھی آ رہے ہیں۔ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی اس کے آفٹر شاکس ابھی بھی آ رہے، اسٹل یعنی ابھی بھی آ رہے، یعنی آج 28 تاریخ ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً کو 6:15 کا ٹائم ہے، تو اس وقت تک اس کے آفٹر شاکس چل رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ ایک بڑا آفٹر شاک یہ آیا کہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں، اس میں ہمارے بڑے سینئر آفیسرز ہیں، ہمارے غازی ہیں، ان کو تھوڑی سی بے چینی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ جس طریقے سے کہ پریس کانفرنس آئی اور جو کہ ساری باتیں بیان کی گئیں، تو اوبیسلی ہوا تو برا ہے، اس کو کوئی اچھا نہیں کہتا، ہم بھی نہیں کہ ہم نے تو سب سے زیادہ پہلے کنڈم کیا تھا اس چیز کو، ہم نے تو سب سے پہلے کنڈم کیا تھا اس چیز کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی تحقیقات اور اس کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اور جو پاکستان میں جو عمران کی مخالف قوتیں ہیں عالمی، جو اپنے پروپیگنڈے کے پس منظر میں پاکستان کے اندر ایک مذموم پلان لانا چاہتی ہیں، خانہ جنگی والا یا جو کچھ بھی آپ کہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہو؟ اس پس منظر میں ہمارے کچھ سینئر آفیشلز ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا آپس میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں، جہانگیر کرامت صاحب کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ رابطہ کریں۔ جہانگیر کرامت صاحب نے فون کیا، فون کر کے بات کی چیف سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اصول، ہمارے یا بلکہ ساری دنیا میں ایک اصول ہے کہ آرمی کی جو چیفز ہوتے ہیں ان کی بات ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے بات کی، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جہانگیر کرامت کے اور کچھ اور آرمی آفیسرز ہیں، ان کے بھی کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی اس کے اندر اریسٹ ہیں۔ القسم مختصر یہ کہ انہوں نے بات کی، اور بات کر کے انہوں نے کچھ ان کو تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کی کہ یار اس میں آپ جو ہے تھوڑا سا کچھ ہلکا ہاتھ رکھیں، کچھ سینٹیمنٹس دیکھیں، آپ فوج کے لوگوں کو اس سے بڑا دکھ بھی ہے، ٹھیک ہے ہوا بہت برا ہوا ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا آپ نرم ہاتھ رکھنے کی بات کریں۔ لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے موجودہ چیف نے اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ پریس کانفرنس کے اندر آپ نے سنا وہ بالکل درست ہے، اور پلیز آپ نے اپنا کام کیا جس وقت آپ لوگ تھے، آپ نے اپنے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے جو بہتر آپ سمجھتے تھے آپ نے ملک اور قوم کی خدمت کی، یہ میرا ٹرن اوور ہے، میں جس طرح سمجھوں گا ملک اور قوم کی خدمت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے میں کروں گا، سو لہٰذا پلیز آپ اس کے اوپر مزید بات نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کوشش جو ہے ناکام ہو گئی، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ آخری لمحات آ چکے ہیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں خود اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر ایک الزام ہے، بغاوت کا الزام ہے، ملک دشمنی کا الزام ہے، تو ایک پوری پارٹی پہ الزام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک عمران خان صاحب کو ایک چوائس ملنی چاہیے، جو ایک ہے کہ وہی وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اوپن ٹرائل کر لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بہت سخت سزا ہونے جا رہی ہے، یہ آپ کی کسی تجزیہ نگار نہیں بتایا، میرا آج سے 1-1.5 مہینے پہلے کا اٹھا کر آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے اشارہ کر دیا تھا، بار بار نہیں دہراؤں گا میں،
ان کو بڑی سخت سزا ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا۔ تو سوال یہ بتا، جب ایک شخص کو ایک آپ اتنی بڑی سزا دینے جا رہے ہیں تو اس کو آپ ٹائم دیں، اس کا موقف سنیں۔ تو وہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن ٹرائل اگر ہو جائے تو میرے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا ہے، ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا، اور پھر اوپن ٹرائل کے بعد اگر آپ ثابت کر دیں گے تو پھر آپ سخت سے سخت سزا دیں۔ یو ہیو ٹو رائٹ ٹو ٹیک ایوری کائنڈ آف ایکشن، کیونکہ اوپن ٹرائل ہے، ہر آدمی کہے گا کہ یار بالکل جسٹس ہوا ہے۔ لیکن ایسا مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا اداروں کو، میں ایک بحیثیت ایک تجزیہ نگار اور ایک سابقہ سیاستدان، میرا خیال ہے، مائٹ بی آئی ایم رانگ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو بہت برا ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے آج ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ شہداء کی ایک اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ تو ان کی بے حرمتی اوبیسلی یہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے، قوم کے نزدیک تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کام ہوا عمران خان نے کیا، تو جو لوگ جنہوں نے اس تمام صورتحال کے اندر لوگوں کو، یعنی لوگ ہی تو گئے تھے نا، فرشتے تو نہیں تھے وہاں پہ، کوئی مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اسرائیل کی یا اسرافیل کی یا عزازیل کی کوئی وہاں پہ آئی ہو، قومی تھی نا، عوام تھے، ڈزنٹ میٹر کہ لیڈر تھے یا اکسایا تھا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر، لیکن تھے تو لوگ نا، 100 تھے، 50 تھے، 1000 تھے، واٹ ایور تھے تو عوام، بہکایا وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہاں پہ لوگ تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ عوام کا ایک آدمی بھی، میں کہتا ہوں کہ فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے اس قوم کا اندر ایک ماحول پیدا کیا، کریٹ کیا اس کو کہ وہ فوج کی طرف جائیں، فوج کو برا سمجھیں، فوج کو کرٹیسائز کریں، یہ کون لوگ تھے؟ ان کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی؟ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا فوج کو، فوج کے خلاف جو کچھ 9 مئی کے اندر ہوا ہے، میں حقیقت میں اس کا ذمہ دار ان لوگوں کو قرار دیتا ہوں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ خود سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیں۔ فیض امین تو بیچارہ کھڈی لائن ہے، پاکستان کو برباد کر چکا ہوں، اس پاکستان کو تباہ کر دیا، اس پاکستان کو لو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا۔ کوئی وزیر ہی ہے کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالر جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ اور ابھی لندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، آج پوری ہیلی کاپٹر توپیں بندوقیں پاکستان میں قبول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی جواز رہتا ہے؟ اس واضح ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے مطلب ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا، لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، اور یہ بات پھر عمران خان کے دل میں بھی آئی
عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں سارے نہیں، کچھ ان کے بھی دل میں آئی کہ یار سب کہہ رہے ہیں، نواز شریف بھی کہہ رہا ہے، زرداری بھی کہہ رہا ہے، فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے، قومی اسمبلی بھی کہہ رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، سب کہہ رہے ہیں. تو حقیقت میں یار یہ برے ہیں، انہوں تو ہمیں بھی نکال کے باہر پھینک دیا، وہ چڑھ دوڑے 9 مئی کی طرف. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو اگر لایا جا رہا ہے نا کٹہرے کے اندر، تو براہ کرم ان لوگوں کو بھی لایا جائے، ان کے ساتھ بھی کچھ سزا ان کو بھی ملنی چاہیے. اگر ان کو سزا نہیں ملتی اور صرف اگر عمران خان کو سزا دی جاتی ہے تو پھر میرا ایک ایڈوائز یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں. نہیں، انصاف ہونا چاہیے، نرم ہاتھ رکھیں، کیونکہ اکیلا یہ قصوروار نہیں ہے. مشورہ دینے والا، راہموار کرنے والا اتنا ہی جرم کا برابر ہوتا ہے. بھٹو صاحب نے خود قتل نہیں کیا تھا، قصوری کے بھٹو صاحب نے خود قتل نہیں کیا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں تمنچا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ماحول بنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایڈوائز کی ان کے کہنے کے اوپر. وہ کہتے ہیں واضح کہا گیا کہ ان کے کہنے کے اوپر، جو مسعود محمود تھا جو اس کی ساری اگر آپ پڑھیں تو پتہ ہی لگا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. فضا ایسی بنائی گئی تھی کہ ان کو پھر قتل کر دیا گیا. تو بھٹو صاحب کو کیا ہوا؟ موت کی سزا ہوئی اور پھانسی دے دی گئی، حالانکہ خود تو قتل نہیں کیا تھا. لیکن کہا ہی جا رہا تھا چونکہ جرم کیا ہے، جرم کے اندر، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو جرم جو ایڈوائز کرتا ہے وہ شریک جرم کہلاتا ہے. تو اصل تو ایڈوائز کرنے والے یہ تھے. ماحول بھی انہوں نے بنایا، اور کس کے خلاف ماحول بنایا؟ پاکستان کی فوج کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف مجبور کیا. فرق اتنا تھا کہ ان کے اندر، ان کے پیچھے قوم نہیں تھی، وہ چیختے رہے مارو مارو. کئی دفعہ میرا فوج اگر کھولے ڈبہ نمبر 10 تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی، سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوئے، فوج پر بھی کر سکتے تھے، لیکن قوم ان کے ساتھ نہیں تھی. یہاں کیا ہوا کہ یہاں ذرا سی انہوں نے بات کی، یہاں ہلہ شیری دی، قوم ان کے ساتھ تھی، یہ معاملہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اپنی ایڈوائس ہی میرا تجزیہ تھا. اگر آپ مناسب سمجھتے ہو کہ میں نے اگر صحیح کہا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیا میرا یہ خیال صحیح ہے کہ نہیں. باقی پھر ارباب اختیار کی اپنی مرضی ہے. دوسرے یہ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھ پیر جوڑ کے بھائی انہوں نے راضی کر لیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن دیکھیے ایمانداری کی بات ہی، میں اس پہ خوش نہیں ہوں، کیونکہ جتنی انہوں نے غلط شرائط ان کی ماننی تھی وہ انہوں نے مانی. مجھے بتائیے آج میرے خیال سے 11 مہینے ہو گئے، کیا قوم مر گئی ہے؟ قوم کو بھوکی تو نہیں مری ہے. جو بھی پریشانیاں ہیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر یہی پریشانیاں ہم آگے بھی نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آئی ایم ایف سے اپنا پلہ چھڑا لیتے. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ یہ جو بیٹھی ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت، یہ چاہتے ہیں ان کے خرچے کم نہیں ہو رہے. میں نے آپ کو بتایا نا سینٹ کے اندر کتنے ان کے اڑلے ترلے ہوئے، کتنے لوگ یہ پیسہ برباد کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ ملک اور قوم کو لوٹ رہے ہیں. ان کو پیسہ چاہیے، یہ اپنے پیسے کے لیے قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں. یہ اپنی عیاشیوں کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں اور ادا کرائیں گے یہ قوم کی جیب سے دے کر. مسلسل اپنا انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، شرح سود بڑھا رہے ہیں، مصیبت آپ کی آ رہی ہے. آئی ایم ایف کو خوش کریں گے، آئی ایم ایف پیسہ دے گی، صرف 20-25% یہ آپ کے اوپر خرچ کریں گے، 75% خود لے کے جائیں گے اور 110% پھر آپ سے نکالیں گے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. جو باشعور عوام ہوتی ہیں وہ اتنا انتظار نہیں کرتی. ہم یہ نہیں کہتے، قوم کو سوچنا چاہیے. اس ریاست کے مالک عوام ہیں. اگر لوگ اسی طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نا صرف کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ تو پرویز مشرف جب آ رہے تھے دبئی سے تو مجھ سے بات ہوئی تھی ان کی، تو میں نے ان کو کہا تھا، مشرف صاحب کو میں نے منع کیا تھا نہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جناب بڑے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں آپ پہنچیں. تو میں نے کہا جناب یہ سوشل میڈیا پہ ہے، آپ دیکھ لیں پہلے. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو آج بھی صورتحال یہی ہے، کروڑوں لوگ ہیں، کہا جا رہا ہے کروڑوں نے 25 کروڑ میں سنا ہے کہ 20 کروڑ جو ہیں ساتھ ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سوشل میڈیا پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹویٹر پہ یا کدھر ہے. ملک تو عمران کی بات چھوڑ دیں، ملک کے لیے نکلیں آپ. اس وقت اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، یہ کس لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم رہ سکتے ہیں، ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس. ہم نے 11 مہینے اس قوم نے گزار لیے ہیں، سختی برداشت کر لی ہے، ہم انشاءاللہ چل نکلیں گے آگے. اللہ پہ بھروسہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. آپ سب کو ایک بار پھر عید کی دلی مبارکباد. اللہ حافظ.